بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے ایک دن میں تھوڑا سا غائب رہا، ریزن آئی واز ٹریولنگ اینڈ آئی وازنٹ ویل، فیور، فلو، اور پھر میں سیکنڈلی ٹریول کر رہا تھا اور بڑا ہیکٹک سا ٹریول تھا، تو میں آپ کی خدمت میں زیادہ حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن جو ہیپننگز پچھلے ایک دو دن میں اسلام آباد میں ہوئی ہیں، وہ آئی تھنک اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے اس حد تک باعث ندامت، اس حد تک باعث شرمندگی ہیں کہ جب تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا کہ جناب رات کے اندھیرے میں پارلیمان کے اوپر کچھ لوگ حملہ آور ہوئے اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیے جا سکے کہ کون لوگ تھے کون نہیں تھے، کیونکہ ہر بندہ انکاری ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے نام نہاد چیمپئن جو ہیں جمہوریت کے، پیپلز پارٹی جیسے، انہوں نے کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا اور کس طرح وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے رہے اس سارے گھناؤنے کھیل سے۔ اور جب یہ سارا کھیل ہو رہا تھا تو ایک طرف صدر زرداری کا عشائیہ چل رہا تھا اور دوسری طرف پارلیمان کے اوپر کچھ لوگ حملہ آور تھے۔ اب اس کے اوپر وہ ایک کہانی بار بار سنائی جاتی ہے پارلیمنٹ لاجز والی کہ جی یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوا تھا، تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوا تھا۔ اگر تو تحریک انصاف کے دور میں پارلیمنٹ لاجز کے اوپر جو پولیس نے دھاوا بولا تھا، حملہ کیا تھا اور وہاں سے لوگ گرفتار کیے تھے، وہ اگر تو پارلیمنٹیرینز تھے، وہ وہاں پر بالکل صاف ستھری لیجسلیشن کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی بھی کنڈیم جتنا کیا جا سکتا ہے اتنا کم ہے۔ بٹ اف یو ریممبر، وہ ایک مذہبی جماعت کے کارکنان تھے، ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ مسلح ہیں، لہٰذا ان کو لاجز سے گرفتار کیا گیا تھا، پارلیمان کے اندر سے نہیں۔ اب خیر آج کی کارروائی پہ آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ پریشر بڑھا، جب لوگوں نے اس کے اوپر شور مچایا، اور بہت سارے ایسے لوگوں نے شور مچایا کہ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، مجھ جیسے بے وقوف آج بھی زندہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی جو ہے وہی ملک کو آگے لے کر چلنے کا طریقہ کار ہے، تو اس میں وہ پارٹیاں کہ جن کا لینا دینا اب جمہوریت سے رہ کوئی نہیں گیا ہوا، I'm sorry to say that، جن کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، جو جمہوریت کے لیے قربانیاں ان کے خاندانوں کی بہت زیادہ ہیں، بٹ ایونچولی وہ ربر سٹیمپ بن کر رہ گئی ہوئی ہیں پارٹیاں۔ پیپلز پارٹی از ون آف them، کہ آپ اس رجیم کا حصہ ہیں، 8 فروری کی والی رجیم کا، فارم 45 47 والی ڈیبیٹیبل رجیم کا آپ حصہ ہیں۔ آپ پی ڈی ایم 1 میں بھی پارٹنر تھے، کولیشن پارٹنر تھے، آپ پی ڈی ایم 2 میں بھی کولیشن پارٹنر ہیں، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اگر حکومت نے یہی کرنا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے اور اس کو پکڑنا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے، تو کل کو پھر یہ وقت بدلے گا اور جیلوں میں یہی ہوں گی اور آپ اور میں جیلوں کے اندر ہوں گے۔ بدقسمتی کی بات ہے، یس دیٹس ٹرو، ایسے ہی ہوگا، بدقسمتی کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جو تحریک انصاف کے دور کے اندر ہوا، اگر آپ وہ کر رہے ہیں اور جو آج ہوگا وہ کل کریں گے، اور جو تحریک انصاف سے پہلے نون کے دور میں ہو رہا تھا، تو یہ کہانی اگر آپ لوگوں نے یوں ہی چلاتے رہنا ہے تو پھر خدا را ہماری کم از کم نمائندگی کا کریڈٹ مت لیا کریں کہ آپ پاکستانی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایسا مت کیا کریں۔ آج خیر ایک تو یہ ڈرامہ ہوا ہم سب کے سامنے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی کو، جس کو اوپر اس کے اوپر بڑا سٹف قسم کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا، کھڑے ہو جانا چاہیے تھا ان کو وہاں پہ کہ یار دس از رانگ، وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ۔ آپ پنجابی میں کہتے ہیں گونگنا تو مٹی چاڑ چوڑ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے کہ جناب نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے all that۔ اینی ویز ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے جہاں پر کہانی لے کر جانی چاہیے تھی، جہاں پر پولیس کے اوپر جو انوالو لوگ تھے، جو باقی نقاب پوش تھے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہونی چاہیے تھی، اسپیکر اسمبلی نے جناب اس کا کہا ہم انکوائری کریں گے۔ انکوائری ہوتی ہے جناب، تو اس میں سارجنٹ ایٹ آرمز 20ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو سسپینڈ کر دیا، کچھ اور کارکنان وہ کچھ اور اہلکار جو ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور سسپینشن کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ کو 4 مہینے کی سیلری بھی ملتی رہے گی۔ اب اس سے بھی آگے چلیے تو جن لوگوں نے بجلی بند کی، لائٹ بند کی ایٹ دیٹ ٹائم نیشنل اسمبلی کی، ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس میں کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی مزدور لوگ جو ہیں وہ صرف اس کے اوپر وہی نہ کہ جس طرح ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر گھاس پس جاتی ہے تو وہ گھاس ہی یہاں پر بھی پسی ہے۔ سارجنٹ ایٹ آرم چلے 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ ملتی رہے گی، اور وہ چکر بھی اسمبلی لگائیں گے، گپ شپ بھی ماریں گے آ کے دوستوں کے ساتھ، صرف یونیفارم میں نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے ایٹ اینی ٹائم اسپیکر صاحب کا موڈ چینج ہو اور وہ کہیں کہ جناب سسپینشن بھی ختم، کام پہ واپس آ جائیے، بیکاز یو آر دا اونر ان دا بینگلور، تو وہ کہانی یہاں پر بھی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز تھوڑی سی ہے وہ مینشن کرنے والی کہ جناب پروڈکشن آرڈر جتنے پارلیمنٹیرینز تھے پی ٹی آئی کے، ان کے پروڈکشن آرڈرز آج جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کو کل اسمبلی کے اندر لایا جائے گا۔ اس کے اوپر افسوس کیا جائے، اس کے اوپر غصہ کیا جائے، اس کے اوپر تبرہ کی جائے، کچھ بھی کیا جائے، مجھے اس کے اوپر میرے پاس پراپر الفاظ نہیں ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ میرے پاس پراپر الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بندہ شوق میں نہیں ہوتا، میں جب یہ ساری کاروائی تھی تو میں فار سم ٹائم آئی واز ان شوق۔ اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، it's not about PMLN, it's not about People's Party, it's about the Parliament House, it's about parliamentarians۔ یہ ان میں سے کوئی کے پاس بھی اسلحہ تھا، کوئی بارود تھا، آپ نے گرفتار کرنے تھے، آپ اسپیکر سے اجازت لیتے، آپ اسپیکر کو کہتے یار ٹھیک ہے یار اس کے پاس یہ ہے بھائی، ممنوعہ چیز ہے اس کے اوپر، یہ کوئی دہشت گردی کا
خدشہ ہے ہمیں تو ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے، اب کر لیتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بٹ دس از ناٹ آن، یہ نہیں ہو سکتا جو آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، اس طرح جمہوری نظام میں تو ملک کبھی نہیں چلا کرتے۔ یہاں پر ایک خبر اور بڑی ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے، عارف ملک صاحب ہمارے دوست ہیں، سما میں ہوتے تھے، بڑے اچھے نیوز چینلز میں کام کیا ہوا، لاہور بیسڈ جرنلسٹ ہیں، اب وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں، وی نیوز سے۔ عارف ملک صاحب کہتے ہیں کہ جناب ایک انکوائری یہ بھی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ پارلیمان کے اندر یہ لوگ کیوں موجود تھے، جب سیشن ملتوی کر دیا گیا کہ ختم ہو گیا پارلیمان کی کارروائی کا ٹائم، تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پارلیمان کے اندر کیوں موجود تھے؟ تو پھر میرا تو اس پہ یہی کہنا ہے کہ جناب ایک ایف آئی آر پھر اس چیز کے اوپر بھی ان کے دے دیے کہ آپ ایم این اے ہوتے پارلیمان کے اندر کیوں موجود تھے؟ آپ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسپیکر کو میسیجز کرتے رہے کہ یار دس از واٹ از ہیپننگ ود مائی پارٹی، اور اسپیکر صاحب نے رسپونڈ نہیں کیا ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو پھر ایک ایف آئی آر ان کے اوپر مزید بھی بنتی ہے کہ جناب یہ سارے جو ہے نا یہ انہوں نے پھاڑ لو کیونکہ پارلیمان کے اندر موجود چھان، اور کل کو ایک ایف آئی آر اس چیز کے اوپر بھی دے دیجیے گا کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کہیں پر بھی جان کی حکومت نہیں ہے، ان اسمبلیز میں آتے ہیں تو تم لینے کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ تمہارا اسمبلی سے کیا کام ہے؟ اسمبلی سے صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اور جو اتحادی ہمارے ان کے لیے، تو اپوزیشن کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے اسمبلی کے اندر، ایک اس کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دیجیے۔ مطلب اس لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں کہ غربت کی، مہنگائی کی، آئی ایم ایف کی، قرضوں کی، ڈیلز کی بات ہی نہیں کرتے یار، آپ کے اور میرے مسائل کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، مہنگی بجلی کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ وہ بھی میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ جب پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر آپ سارا ملبہ ادھر ادھر پھینکتے ہیں۔ ہاں بھائی، جب فیڈرل گورنمنٹ کی بھی پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ سارا ملبہ اپوزیشن پہ پھینکے گی، اور اپوزیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پھینکے گی کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اینی ویز اگلی سٹوری جناب، یہ اہم ڈیولپمنٹ میرے لیے میرے نزدیک اس لیے بھی ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی جب سے اسلام آباد کو موو کیا ہوں تو میں کورٹس کور کر رہا ہوں، اسپیشلی سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں، تو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا ٹاپک ہی آج کل یہ ہوتا ہے کائی صاحب کی ایکسٹینشن، کائی صاحب کی ایکسٹینشن، کائی صاحب کی ایکسٹینشن۔ اس ایکسٹینشن کے اوپر کل پرسوں میں کیا ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں نے اور وسیم ملک صاحب نے پرسوں ایک بلاگ کیا تھا سپریم کورٹ کے باہر سے، اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ہمارے صحافی بھائی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آف دا ریکارڈ گفتگو میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن یہ ایکسٹینشن ہوگی، اگر موقع ملے گا تو قاضی صاحب نہیں چھڑیں گے۔ اس کے اوپر بھی بلی تھلے سے باہر آ گئی، اور وہ ان کی اپنے سیکرٹری کے تھرو اسٹیٹمنٹ آ گئی قاضی صاحب کی۔ خبر آج کی یہ ہے جناب کہ اس ایکسٹینشن کے لیے یا اس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے۔ اب وہ 2/3 میجورٹی کے لیے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ چاہیے، 6 ان کے نیشنل اسمبلی کے ووٹ اور 2 ان کے ووٹ جو ہیں دوسرے ریزرو جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہ 8 ووٹ آپ کو چاہیے۔ پھر آپ کو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یا انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کا بھی ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب ان کے ووٹس بھی چاہیے۔ پھر اس کے اوپر بڑی لہدیں بھی ہوئی، بڑی خبریں بھی، ہمارے کچھ ولاگرز، کچھ صحافی ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے خبریں بھی دی کہ جناب کی مولانا صاحب کے صاحبزادے کی شاید محسن نقوی صاحب سے کسی ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تاثر یقین پکڑ گیا جناب کہ بھائی جان یہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب کی ملاقاتیں ضرور ہی ہوں گی، انگیجمنٹ رہتی ہے سیاسی جماعتوں کی، اس کو بالکل یہ خارج امکان نہیں کہ مولانا کی کسی سے بھی ملاقات ہو یا تحریک انصاف کی بھی کسی سے بھی ملاقات ہو، ملاقاتیں پارلیمنٹیرینز کی رہتی ہیں، اور یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوری نظام ہے، انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے، وہ نیگوشیشن چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تاثر مزید تقویت پکڑ گیا کہ شاید قاضی صاحب کے ایکسٹینشن کے معاملات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے، نمبر گیم پوری کر لی گئی ہے۔ ہمارے کچھ مین سٹریم کے دوستوں نے ایکسکیوز می ہمارے کچھ مین سٹریم کے دوستوں نے اسلام آباد سے رپورٹ بھی کر دیا کہ جی آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری 224 کی کر لی گئی۔ آج کی خبر ہے، اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر ہے، نئی مشرف بٹ صاحب کی خبر ہے، اے آر وائی نیوز کی خبر ہے کہ مولانا اور محمد علی درانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر مولانا نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کسی بھی ایسی ترمیم کا ہم حصہ نہیں بنیں گے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، آئین کے خلاف ہو، بلا 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 بلا۔ اور پھر اس میں سب سے پہلے انٹرسٹ یا وہ سب سے پہلے جو کہتے ہیں نا دھیان جس طرف جاتا ہے وہ تو جاتا ہے قاضی فائزہ صاحب کی جانب۔ اور پھر مولانا نے اور بھی کہا کہ موجودہ حکومت جو ایسے لوگوں کے ساتھ تک تنگ ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تو آپ نے لوگوں کی تنقید کا حصہ بننا ہے حکومت کے ساتھ، اور یہ فیکٹ بھی ہے۔ مطلب مجھے زیادہ دکھ اس چیز کا ہے کل پرسوں سے کہ یار یہ جو پارلیمان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز گرفتار ہو رہے ہیں، کرتے رہو یار تم لوگ، یہ بکواس سیاست گند یہ پاکستان کے اندر چلا آ رہا ہے، وہ یار ہمارے بارے میں بھی تو بات کرو۔ وہ کچھ ساڑھے دو کی سمجھو کہ بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں، بچے ہمارے چھوڑ چھوڑ کے ملک باہر جا رہے ہیں، یہاں پر لوگ ڈپریشن کا مریض بن چکے ہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، آپ اس طرف بات ہی نہیں کرتے۔ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہو، بڑے بڑے کاروباری لوگ سارے پارلیمنٹ پہنچے ہوئے ہیں، جو ماڑا کی پہنچا بھی ہو اس کو رگڑ رگڑ کے تم لوگ سائڈ پہ کر دیتے ہو، جو ہماری کلاسوں میں سے پہنچ جاتا ہے اوپر۔ دس از ناٹ رائٹ۔ مطلب اس کے اوپر میں وہ بہت سخت الفاظ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا، لیکن یار بڑے دکھ کی بات ہے
کہ جہاں پر ہمارے مسائل کیا کہ کیا تھے، ان مسائل کو بھول کر یہ پارلیمنٹیرینز ہمیں وہ لالی پاپ دے کے اپنی لڑائیوں کا فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، پی ٹی اے والا کوئی سخت جملہ استعمال کر دیتا ہے، پی ٹی اے والے سارے کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا ببر شیر، ہمارے ببر شیر نے تن کے رکھ دیا، ادھر خواجہ آصف صاحب اسمبلی چ آ جاندے ہیں، وہ آ کے کوئی چٹکلا چھوڑتے ہیں، کوئی سخت جملہ استعمال کرتے ہیں، نون لیگ ان کا جھنڈا اٹھا لیتی ہے، واہ جی واہ خواجہ آصف نے تن کے رکھ دیا۔ تننا ان کو ہے، ان مسائل کو تنو سارے مل کے کہ جن کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس روٹ کاز کو تنو کہ 8 فروری کے الیکشن پہ کیا ہوا، عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا، اس کو تنو، اس کی انکوائریز کرو۔ تننا ہے تو غربت کو تنو، تننا ہے تو مہنگائی کو تنو، تننا ہے تو لا لیسنس کو تنو، تننا ہے تو روز آئے دن جو سڑکوں کے چوکوں چوراہوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کو تنو، سننا ہے تو سوچ کو تنو کہ ہمارے بچے اس ملک سے تنگ آ کے چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں بھائی، ان تمام چیزوں کو تنو، آپس میں مت تنو ایک دوسرے کو۔ اور خدا را میری ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اکثر یہ جو ہمارے بہت ایکٹیو لوگ ہیں، چیزیں ایشو بیسڈ پالیٹکس کیا کریں، ایشو بیسڈ پرفارم کیا کریں کہ جہاں 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 پر پرابلمز ہیں ان کے منہ کے اوپر حکومت کے مارا کریں کہ یہ گورننس کے پرابلمز ہیں، یہ غربت کے پرابلم ہے، مہنگائی کے پرابلم ہے، تعلیم کے پرابلم ہے، صحت کے پرابلم ہے، اور تم لوگ اس کے جواب دیو بیکاز تم لوگ پارلیمنٹیرینز ہو۔ ان کو وہ یاد دلائیں، ان کو مت بھول مت جائیں کہ آپ کو ڈیورٹ، وہ یہ آپ کی اٹینشن کو ڈیورٹ کرتے ہیں اس طرح کے ود ان دا پارلیمان جو یہ چل رہا ہوتا ہے سرکس، یہ آپ کو ڈیورٹ کرتے ہیں، آپ کے اٹینشن کو ڈیورٹ مت ہونے دیا کریں، ایشو کے اوپر سٹک کیا کریں تھوڑا سا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔